اور پھر یہ غلیظ گندے لوگ ہوتے ہیں. یعنی جس طرح ہم اللہ کا قرب حاصل کریں تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے, ہم اذکار کریں تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اس طرح یہ جادوگر, یہ عامل اور جادوگر کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. جادوگر جو ہے اس کے لیے گندا رہنا شرط ہے, وہ گندا ہوگا اور گندگی میں رہے گا اور توہین آمیز باتیں کرے گا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے گا. اور یہاں پر آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں, یہ بات ذہن نشین رکھیے گا, کسی بھی عامل کے پاس جانے سے پہلے یا اپنا کوئی بھی ٹوٹکا اور علاج کرنے سے پہلے, کہ اگر آپ عامل کے نام پر کسی جادوگر کے پاس چلے گئے اور آپ نے اس سے جادو کروا لیا, آپ نے اس سے جادو کروا لیا, تو جادوگر بالاتفاق, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ فقہا کا, نہ محدثین کا, نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا, نہ کسی پی ٹی آئی نون کا, کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے. جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. کافر, وہ کفر کی موت مرے گا. جس نے جادو کروایا وہ بھی کفر کی موت مرے گا, اور جس نے جادو کیا وہ بھی کفر کی موت مرے گا. اور اللہ نے پردے رکھے ہیں, یاد رکھیں, اللہ نے پردے رکھے ہیں. یہ سب کہانیاں ہیں کہ وہ کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ تیری خالہ نے کیا, تیری پھپھی نے کیا. ہوتا کیا ہے, باتیں ایسی ایسی ہیں. ایک عامل نے مجھے بتایا, کہتا ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے نا, ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے کہ بتاؤ کس نے کیا, کہتا پہلے تو ہم ذرا کہانی سناتے ہیں, یہ ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے ایسے. کہتا پھر جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتا نا, ذرا 50-60 ہزار لاکھ روپیہ دین واسطے, کوئی نہیں میں لاکھ بھی دواں گا, مجھے 10 دو کن نے کیتا, تو ہم اسے پھر پتہ کیا کہتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 3 کے دن کا نا چلا کاٹوں گا, تو چوتھے کے دن تیرے خواب میں یا 2-4 دن بعد تیرے خواب میں آ جائے. تو میں نے کہا پھر, کہتا بات یہ ہے ہر بندے کے نا ذہن میں ایک بندہ ہوتا ہے کہ فلانے نے کیتا ہونا ہے میرے تے, کہتا وہ 4 کے دن بعد آپ ہی وہ خواب چ آ جاتا ہے, 1.5 لاکھ روپیہ سیدھا ہو جاتا.